الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں عزیزوں، جب تک امت اجتماعی طور پر دو راستوں کی فضیلت اور ان راستوں پر وعدوں کو سامنے رکھ کر نہ چلے گی، اس وقت تک دین میں کمال پیدا نہ ہوگا۔ ایک فضیلت تو دعوت کی ہے، ایک فضیلت عبادت کی ہے۔ صحابہ کرام نے دونوں کو جمع کیا، اور جمع اس طرح کیا کہ دونوں کے فضائل کو سامنے رکھ کر چلے۔ دعوت کے فضائل کو تو سامنے رکھ کر ایسے چلے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو سید العلماء کہلاتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ مسجد نبوی کی نماز تھی اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ جماعت صبح روانہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے معاذ، تم گئے نہیں، تمہیں جماعت میں جوڑا گیا تھا۔ عرض کیا مومنین، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا تاکہ جمعہ کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے معاذ، تم بھول گئے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے اور آپ کا خطبہ سننے اور آپ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، اے ابن رواحہ، تم جماعت کے ساتھ گئے کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ صبح نکلے ہیں، میں دوپہر کو نکل جاؤں گا، آدھے دن کا فرق بیٹھے گا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، تمہاری جماعت کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے والا اپنے مقام پر رہ کر عمل کرنے والے سے 500 سال آگے بڑھ گیا ہے اللہ کی طرف۔ اتنی تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ابن رواحہ کا ٹھہرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ فرمایا، تم صبح جماعت کے ساتھ نکل جاتے، تم ان سے 500 سال پیچھے رہ گئے ہو۔ اب اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خیر کے کام میں خرچ کر دو، تب بھی صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اتنی جلدی کی گئی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ابن رواحہ کو ٹھہرنے نہ دیا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ امت نقل و حرکت پر ڈالی گئی تھی تاکہ دعوت کی اور خروج کی فضیلت امت کے اندر جمود نہ پیدا ہونے دے اور امت میں ٹھہراؤ نہ آوے۔ اس لیے کہ جس طرح پانی کا سڑنا پانی کے ٹھہر جانے پر ہے، اس طرح امت کے اندر بے دینی کا آنا امت کے جمود کی وجہ سے ہے۔ جب تک مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہے گا، جب تک یہ اپنے دین کے لیے مجاہدہ کرتا رہے گا، اس کا دین تازہ رہے گا، سرسبز و شاداب رہے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک امت اپنے دین کی دعوت پر قائم رہے گی اور اپنے دین کی محنت کرتی رہے گی، اس وقت تک امت سرسبز و شاداب رہے گی۔ جس طرح پانی کی نقل و حرکت آس پاس کے علاقوں کو سرسبز رکھتا ہے، اسی طرح داعی کی نقل و حرکت دین کے حیات کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس لیے کہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اور دریا کا پانی یا نہر کا پانی ناپاک نہ ہوگا اس لیے کہ یہ پانی جاری ہے۔ جاری پانی جس طرح پاک رہتا ہے اپنی نقل و حرکت کی وجہ سے، اس طرح امت ہمیشہ پاکیزہ رہے گی اور پاک ہوتی رہے گی۔ جتنی گندگیاں نہر میں گرتی ہیں پانی کے بہاؤ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس راستے کی نقل و حرکت پر گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بلکہ فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر ایک مرتبہ سر میں درد ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں ایک رات بخار آ جائے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو۔ یہ روایتیں سمجھانے کے لیے تھی کہ امت کو چاہیے کہ اپنی دین کو لے کر حرکت میں رہے۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دے اور اللہ کو راضی بھی کر دے اس سے، تب بھی آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کے اندر صراحتاً فرمایا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ میں مسلمانوں پر مال خرچ کر رہا ہوں، میرا دین یہ ہے، حالانکہ مسلمانوں پر تو غیر مسلم بھی مال خرچ کر دیتے ہیں۔ مال کا خرچ کر دینا یہ کافی نہیں، اس سے دین نہ آئے گا۔ مال خرچ کرنے سے مسلمان کی دنیاوی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن مال خرچ کرنے سے دین کے تقاضے پورے نہ ہوں گے۔ دین تو جب آئے گا زندگی میں جب خود نقل حرکت میں آئے اور دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لائے۔ ایمان کے حلقوں سے بنے گا، مال خرچ کرنے سے ایمان نہ بنے گا۔ نماز کے ادا کرنے سے ادا ہوگی، مال خرچ کرنے سے نماز قائم نہ ہوگی۔ مال کے کسی بھی حصے کا ساری دنیا کا مال جمع کر لیا جائے، ایک عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ جب ایک عمل پر جنت کا فیصلہ ہونا ہے، جب ایک عمل ساری جنت سے زیادہ قیمتی ہے،
تو پھر میرے دوستوں عزیزوں اس دنیا کے عمل کے مقابلے میں کیا حیثیت رہ گئی؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جلدی نکلنے کا مزاج بنایا۔ جماعت صحابہ کی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی، آپ نے فرمایا تم گئے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رات ہو گئی، اب جائیں یا صبح چلے جائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جنت کے باغ میں رات گزار لیں، کیونکہ آپ کے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ آپ نے فرمایا تم رات کو ہی کیوں نہیں نکل جاتے اللہ کے راستے میں، تاکہ یہ رات تمہاری اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کے باغوں میں گزرے۔ یہ نہ فرمایا کہ تم رات یہاں گزارو مسجد نبوی میں اور یہاں رات گزارو کہ میرے ممبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ آپ نے صحابہ کو جنت کی کیاری سے نکال دیا، حالانکہ آپ کے ممبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے ما بین ممبری و روضتی ما بین قبری ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ صحابہ کو وہاں رات گزارنے نہ دی، فرمایا رات کو ہی کیوں نہیں نکل جاتے اللہ کے راستے میں، تاکہ یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے۔ اس طرح صحابہ کرام کو نکلنے کے فضائل بتلائے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر صحابہ کرام یہ بھی یاد رکھتے تھے کہ عبادت کی کیا فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کا کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے بھی کھینچ لیتا ہے۔ اتنی عجیب حدیث ہے، الغسل یوم الجمعۃ یسل الخطایا من اصول شعر استلالا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے بھی کھینچ لیتا ہے۔ جہاں گناہ نہیں وہاں سے بھی گناہ نکل جائیں گے، تو پھر ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ کیوں نہ صاف ہوں گے، جب بالوں کی جڑوں میں سے جمعہ کا غسل گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے چاہیے دعوت اور عبادت دونوں کے فضائل کو سامنے رکھو۔ جس وقت کا جو تقاضا، جس وقت جس کام کے لیے کہا جائے اس کام کو مقدم رکھو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ہمیں دعوت عبادت دونوں کے فضائل کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ اس لیے کہ جو دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لے گا جیسے ان دونوں کے جمع کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کے ایمان، ایسے مسلمانوں کے دین میں پختگی پیدا فرما دیں گے۔ قرآن نے اسی طرح کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے زیادہ پختہ دین، اس سے زیادہ اچھا مذہب اور اس سے زیادہ دین پر استقامت کس کو ہو سکتی ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ امت دین سے اس لیے بچل جائے گی اور امت میں ارتداد اس لیے آئے گا کہ امت اپنے دین کی دعوت دینے کو اہمیت نہ دے گی۔ اگر عمل کیا صرف دعوت نہ دی تب بھی خطرے میں رہے گا، اس لیے کہ باطل مسلمان سے مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا، غالب آ جائے گا اگر مسلمان دعوت پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ مسلمان کو جو غلبہ عطا فرمایا ہے باطل پر، وہ اپنے دین کی دعوت سے عطا فرمایا ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں دعوت اللہ کو شرط قرار دیا ہے، اللہ نے قرآن میں دعوت اللہ کو شرط قرار دیا ہے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے باطل کے خلاف اور اس کے قدموں کو جمانے کے لیے اس کے دین پر۔ اللہ نے ان دو چیزوں کے لیے دعوت کو شرط قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے خیر کے کام میں مال خرچ کر دیے، میں دین کی مدد کر رہا ہوں، حالانکہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنا دین کی مدد نہیں ہے۔ خیر کے کام میں مال خرچ کرنا تو دینداروں کی مدد ہے۔ آپ نے ایک مسلمان کو کھانا کھلا دیا، یہ مسلمان کی ضرورت پوری ہوئی، یہ دین کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ دین کی ضرورت اس سے پوری ہوگی کہ مسلمان کو دعوت دے کر دین پر لاؤ۔ دین کا تقاضا دین پر آنا ہے اور مال کا تقاضا مسلمان کی ضرورت کا پورا ہونا ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنا یہ دین کی نصرت ہے۔ یوں سمجھتے ہیں دین اتنا فقیر ہے کہ اگر مالداروں نے مال خرچ نہ کیا تو دین چلے گا نہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام مالدار ہوتے تھے۔ جب اللہ نبی کو نبوت دیتے تھے تو مال سے خالی کر دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بہت مالدار تھے، لیکن جب نبوت آئی تو فقر والی اختیار کی۔ جو فاقہ آیا نبوت کے بعد آیا، نبوت سے پہلے بہت مالدار تھے، خوب تجارت چلتی تھی اور خوب تجارتی اسفار کرتے تھے، لیکن جب نبوت آئی تو فاقے کے ساتھ آئی، تاکہ کوئی امت یہ نہ سمجھے کہ مال ہوگا تو دین کی گاڑی چلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی اس وقت کی جب آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سواری پیش کی، آپ نے سواری کی قیمت
مدینے پہنچنے کے بعد ادا کی، سواری قرض لے کر نکلے، یہ نہیں کہ جب مال ہو تب حکم آئے نکلنے کا، یہ نہیں جب سواری ہو تو تب نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سفر کیا جب سواری کا انتظام نہیں تھا اور سواری خریدنے کے لیے مال بھی نہیں تھا، یہ بتانے کے لیے کہ مال سے دین قائم نہ ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دین کے کاموں میں مال خرچ کر دوں، یہ میرا کام ہے، حالانکہ مال خرچ کرنے سے اجر مل جائے گا بشرطے کہ مخلص ہو، لیکن مال خرچ کرنے سے ہدایت نہ ملے گی، اس لیے کہ دین کا تعلق مال سے نہیں، دین کا تعلق انسان کے اپنے بدن کے استعمال کا، دین اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، دین اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، مال کے استعمال کا نام دین نہیں ہے، بدن کے استعمال کا نام دین ہے۔ اگر ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دے تو ایک نماز کا بدل نہیں ہو سکتا، نماز کے بدلے میں نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی صحت مند ہے، ہوش میں ہے، وہ یہ چاہے کہ ساری دنیا خرچ کر دوں ایک نماز کی معافی ہو جاوے تو ہوگی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اصل میں بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، مال کے خرچ کرنے کا نام دعوت نہیں، یہ تو مسلمان کی ایک دنیاوی ضرورت کا پورا کر دینا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد جب کریں گے جو تم اس کے دین کے مددگار بنو۔ مولانا علی اصغر فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا بھی دین کا مددگار نہیں بلکہ وہ دیندار کہلائے گا۔ دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دعوت دے کر دین پر لے کر آوے، دین کا مددگار وہ ہے جو امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اس لیے عرض کر رہا جتنے واپس جا رہے ہیں یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کریں گے، ایک ایک کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑیں گے۔ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ بھی اسی طرح ہر مسجد میں اعمال دعوت قائم کریں، مسجد میں علم اور ایمان کے حلقے قائم کرنا اور لوگوں کو دعوت دے کر یہاں جوڑنا، یہی تربیت کا، ہدایت کا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا اصل ذریعہ ہے۔ کریں گے تمام۔ اللہم صلی علی سید